معروف تجزیہ کار بلال غوری نے کہا ہے کہ پاکستانی عدالتی تاریخ کے ناانصافی پر مبنی ابتدائی فیصلے آج بھی ملک کے عدالتی اور سیاسی نظام پر گہرے اثرات مرتب کر رہے ہیں۔ ان کے مطابق قیام پاکستان کے وقت عدلیہ کے حوالے سے کیے گئے چند فیصلے ایسے تھے جنہوں نے آنے والے اشروں کی سمت متعین کر دی اور ملک کو غلط ڈگر پر ڈال دیا۔ ان کے مطابق آج کے حالات میں جب ایک بار پھر خصوصی عدالتوں اور سیاسی مقدمات پر بحث جاری ہے تو ماضی کے ان فیصلوں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ روزنامہ جنگ کے لیے اپنے تجزیے میں بلال غوری کہتے ہیں کہ قیام پاکستان کے موقع پر لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے پاکستان کے پہلے چیف جسٹس کے طور پر ایک انگریز جج جسٹس لیونارڈ سٹون کا نام تجویز کیا تھا، جو اس وقت بمبئی ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے۔ تاہم محمد علی جناح نے اس سفارش کو مسترد کر دیا۔ جسٹس لیونارڈ سٹون وہی جج تھے جنہوں نے مارچ 1947 میں محمد علی جناح سے بمبئی بار میں واقع ان کا چیمبر خالی کروایا، حالانکہ قائد اعظم وہاں 50 برس سے وکالت کر رہے تھے۔ بلال غوری کے مطابق یہ ایک اہم تاریخی حقیقت ہے کہ چند ماہ بعد یہی جج پاکستان میں اعلیٰ عدالتی منصب کے لیے سفارشیں کرواتا نظر آیا، جو نو آبادیاتی ذہنیت اور خودداری کے تصادم کی واضح مثال ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ قیام پاکستان کے تقریباً 2 برس بعد تک ملک میں سپریم کورٹ یا وفاقی سطح کی اعلیٰ عدالت کا کوئی وجود نہیں تھا۔ فروری 1949 میں گورنر جنرل کے حکم کے تحت پاکستان فیڈرل کورٹ کے قیام کا اعلان کیا گیا، جو عملی طور پر ممبئی 1949 میں قائم ہو سکی۔ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جسٹس عبدالرشید کو فیڈرل کورٹ کا پہلا چیف جسٹس مقرر کیا گیا، جبکہ دیگر ججوں کا تعلق بھی مغربی اور مشرقی پاکستان کی ہائی کورٹس سے تھا۔ بلال غوری کے مطابق نو زائدہ فیڈرل کورٹ نے ابتدا میں لاہور ہائی کورٹ کی عمارت میں کام شروع کیا، تاہم مستقل نشست کے تعین پر جسٹس عبدالرشید نے یہ تجویز دی کہ فیڈرل کورٹ کا مرکز لاہور ہونا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس فیصلے میں مشرقی پاکستان کی آبادی اور وہاں کے عوام کو درپیش مشکلات کو نظر انداز کیا گیا، جس سے بنگالی عوام کے ساتھ ناانصافی کا آغاز عدالتی سطح سے ہی ہو گیا اور یہی احساس محرومی بعد کے قومی بحرانوں کی بنیاد بنا۔ انہوں نے کہا کہ اسی ابتدائی دور میں عدلیہ کے اندر ایک اور غلط روایت اس وقت پڑی جب فیڈرل کورٹ میں خالی نشست کے لیے ہائی کورٹ کے سینئر ترین جج کو لے جانے کی بجائے ذاتی مفادات اور طاقت کے تحفظ کو ترجیح دی گئی۔ جسٹس منیر نے لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس شپ چھوڑنے سے انکار کیا، جس کے نتیجے میں جسٹس کارلینس کو فیڈرل کورٹ بھیجا گیا۔ بلال غوری کے مطابق یہ وہ مرحلہ تھا جہاں ادارہ جاتی اصولوں کی بجائے شخصی ترجیحات نے عدالتی فیصلوں پر اثر انداز ہونا شروع کیا۔ ان کے مطابق ابتدائی برسوں میں اگرچہ لاہور ہائی کورٹ نے چند ایسے فیصلے دیے جنہیں انسانی حقوق کے تحفظ کی مثال قرار دیا جا سکتا ہے، تاہم یہ رجحان دیر پا ثابت نہ ہو سکا۔ بعض کیسز میں ماتحت عدلیہ نے آزادی اظہار کے حق میں جرأت مندانہ فیصلے کیے، لیکن اعلیٰ سطح پر انہی فیصلوں کو کالعدم قرار دے کر صحافتی اور ادبی آزادی کو محدود کیا گیا۔ سعادت حسن منٹو کے مقدمات اور اخباری تحریروں پر پابندی کے واقعات اس تضاد کی واضح مثال ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لاہور ہائی کورٹ سمیت دیگر عدالتیں بھی رفتہ رفتہ حکمرانوں کی خواہشات کے مطابق فیصلے دینے لگیں۔ سیاسی مخالفین کو دبانے کے لیے نت نئے قوانین متعارف کرائے گئے، جن میں پروڈا، پنجاب پبلک سیفٹی ایکٹ اور سیکورٹی آف پاکستان ایکٹ شامل تھے، مگر عدلیہ کی جانب سے ان قوانین کے خلاف مؤثر مزاحمت سامنے نہ آ سکی۔ انہوں نے کہا کہ اس کے برعکس سندھ چیف جسٹس نے بعض تاریخی فیصلے دیے جن میں وزیر اعلیٰ سندھ ایم او کھوڑو کی نااہلی کے خلاف فیصلہ نمایاں ہے۔ اس فیصلے میں عدالت نے واضح کیا کہ پروڈا کے تحت قائم خصوصی عدالت کو آئینی حیثیت حاصل نہیں۔ بلال غوری کے مطابق یہ فیصلہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر عدلیہ چاہے تو انتظامیہ کے ناجائز اقدامات کے سامنے بند باندھ سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس عبدالرشید کے دور میں راولپنڈی سازش کیس کے حوالے سے خصوصی ٹریبیونل کی توثیق ایک ایسا فیصلہ ثابت ہوئی جس نے پاکستان میں خصوصی عدالتوں، ٹریبیونلز اور کمیشنوں کے قیام کی راہ ہموار کی۔ ان کے مطابق اگر اس مرحلے پر عدلیہ یہ موقف اختیار کر لیتی کہ خصوصی ٹریبیونلز دراصل عدلیہ پر عدم اعتماد کا اظہار ہے، تو شاید آج عدالتی نظام کو درپیش بہت سے مسائل جنم ہی نہ لیتے۔ بلال غوری کا کہنا ہے کہ آج کے حالات میں جب ایک بار پھر خصوصی عدالتوں، غیر معمولی قوانین اور سیاسی مقدمات پر بحث جاری ہے تو ماضی کے ان فیصلوں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کی عدالتی عمارت میں جو ٹیڑھا ستون ابتدا میں کھڑا کیا گیا، اس کے اثرات آج بھی نظام انصاف میں محسوس کیے جا سکتے ہیں
اور جب تک ان تاریخی غلطیوں کا ادراک نہیں کیا جاتا عدالتی اصلاحات محض نعرہ ہی رہیں گی۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔